بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 18ویں سبق یعنی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کے اشعار کی نہایت آسان تشریحات، مشکل الفاظ کے معانی اور متعلقہ یعنی مماثل اشعار کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف سابقہ نظموں اور غزلوں کے اشعار کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ویسے یہ آسان سی غزل ہے، تو جہاں مشکل الفاظ نہیں ہیں وہاں میں نہیں لکھ رہا۔ اس غزل کے شاعر کا نام ہے ناصر کاظمی۔ واضح رہے کہ میں بار بار شاعر کا نام نہیں دہراؤں گا، امتحان میں اس غزل کا کوئی بھی شعر آ جائے اور آپ سے شاعر کا نام پوچھا جائے تو آپ شاعر کا نام یہی لکھ لیجئے گا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، چاہے تو مجھے خوشی دے یا غم، سکون دے یا بے سکونی، تو ہی میری زندگی ہے، تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ تو ہے تو میری زندگی ہے، تو نہیں ہے تو میری زندگی بھی نہیں ہے۔ تیرے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خوشی ملے یا غم، میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ تو میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، میں تجھے نہیں بھلا سکتا، میں مرتے دم تک تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کر۔ حفیظ ہوشیار پوری کا شعر ہے، زمانے بھر کا غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ آپ یہاں ایک نہیں لکھیں گے، ایک لکھیں گے، اور یہاں تیرا نہیں بلکہ تیرا لکھیں گے، کیونکہ اگر آپ تیرا لکھیں گے یا ایک لکھیں گے تو شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا شعر، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں آفتوں یعنی مصیبتوں، دور یعنی زمانہ، چین یعنی سکون۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری زندگی کرب میں گزر رہی ہے، میں بے قرار ہوں، مجھ پر مصیبتیں چھائی ہوئی ہیں، مگر میں پرسکون ہوں۔ تو میرے ساتھ ہے تو مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا دل خوش ہے، تو میری سب سے بڑی خوشی ہے، تیری وجہ سے میں ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں، تو میرے لیے سکون کی گھڑی ہے، ایسا سکون جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو میری راحت کا سامان ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غبار کرت پوری کا شعر ہے، سکون قلب ہو تم، روح کا قرار ہو تم، سکون قلب ہو تم، روح کا قرار ہو تم، میری حیات محبت کے رازدار ہو تم۔ تیسرا شعر ہے، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو اس میں چراغ کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میری اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے، تیری وجہ سے رات کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، تیرے حسن کی کرنیں رات کی سیاہی کو مغلوب کر دیتی ہیں، تیری خوبصورتی کی بدولت رات رات نہیں رہتی، تو میرا سکھ ہے، چین ہے، قرار ہے، آرام ہے، سکون ہے اور نیند ہے۔ تجھے یاد نہ کروں تو بے چین رہتا ہوں، نیند بھی رات بھر نہیں آتی، تجھے یاد کروں تو سکون مل جاتا ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، تیری یاد میں ایک عجب سا نشہ ہے۔ جون ایلیا کا شعر ہے، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ چوتھا شعر، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے
تو اس میں ایک لفظ رود جس کا مطلب ہوتا ہے موسم۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، میری روح اداس ہے، میں بے قرار ہوں، میں پریشان، گویا میں خزاں کا موسم ہوں، میں خزاں کے موسم میں باغ کے پودوں کی طرح اجڑ چکا ہوں۔ میرے برعکس تو بہار کا موسم ہے، تو میری زندگی میں آ جائے تو میرا سارا غم، میری اداسی، بے قراری اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ تیری وجہ سے مجھے سکون مل جائے گا، مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ جس طرح بہار کے موسم میں پھول کھل اٹھتے ہیں میں بھی ویسا ہو جاؤں گا۔ اجتبیٰ رضوی کا شعر ہے، افسردگی بھی حسن ہے تابندگی بھی حسن، ہم کو خزاں نے تم کو سنوارا بہار نے۔ ٹھیک ہے۔ 5واں شعر ہے، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو وجہ دوستی جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کی وجہ۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے اپنے دوستوں سے بھی محبت ہے، میری ان سے دوستی محبت کی وجہ سے ہے، گویا محبت نہ ہوتی تو مجھے ان سے دوستی بھی نہ ہوتی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے میری دوستی تیری وجہ سے ہے، میں نے محبت تجھ سے سیکھی ہے، اب وہ میں دوستوں میں بھی لٹا رہا ہوں جس طرح تجھ میں لٹا رہا ہوں۔ گویا مجھے تجھ سے محبت نہ ہوتی تو دوستوں سے دوستی بھی نہ ہوتی، تو ہی میرے دوستوں کے درمیان دوستی کی اصل وجہ ہے۔ شکیل حنیف کا شعر ہے، دوستی ایک حسین جذبہ انسانی ہے، دوستی میں تو محبت کی فراوانی ہے۔ 6واں شعر ہے، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے زندگی میں ہر چیز ملی، گو زندگی خوشی اور غم کا سنگم ہے، مگر میری زندگی اچھی گزری، ہاں ایک کمی ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ تو نہ مل سکا، یہ کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، تو میری زندگی میں آ جاتا تو میری زندگی نہایت خوبصورت ہو جاتی، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی، غموں کا احساس نہ ہوتا، تیری موجودگی خزاں کو بہار میں بدل دیتی، غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتی، میری ذات جو اب تک ادھوری ہے تیرے آنے سے مکمل ہو جاتی۔ ظفر اقبال کا شعر ہے، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ 7واں شعر ہے، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، زندگی کے غموں نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، تیری جدائی نے مجھے ہمیشہ غم زدہ رکھا، یہی وجہ ہے کہ میں بدل گیا ہوں، زمانے کے دکھوں نے مجھے بالکل تبدیل کر دیا ہے، ایک زمانے کے دکھ، اوپر سے تیرا ہجر، میں تو وہ ہوں ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھا، البتہ تو نہیں بدلا، تو ابھی تک ویسا ہی ہے، تیرا ظاہر پہلے کی طرح حسین اور باطن اسی طرح سخت ہے، وجہ یہ ہے کہ تو نے وہ تلخیاں نہیں سہی جنہوں نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے۔ امجد اسلام امجد کا شعر ہے، آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا۔ 8واں اور آخری شعر، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو اس میں 2 لفظ ہیں، دیار جس کا مطلب ہوتا ہے شہر یا علاقہ، اجنبی جس سے جان پہچان نہ ہو، بیگانہ یا ناواقف۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اس شعر میں تیری کوئی پہچان نہیں ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا، تجھ سے لوگ ناواقف ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ تو کتنے کام کا آدمی ہے، گویا تو ایک اجنبی شخص ہے، تو اس شہر کا ہے ہی نہیں تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ تو کون ہے،
تو یہاں اکیلا ہے، نہ جانے تیرا یہ اکیلا پن کب ختم ہوگا۔ شاید تو یہاں اکیلا آیا ہے اس لیے ہمیشہ اکیلا ہی رہے۔ شاید کوئی ہم سفر مل جائے، کوئی دوست مل جائے، یا کوئی محبت کرنے والا مل جائے۔ انجم رومانی کا شعر ہے، کچھ اجنبی سے لوگ تھے کچھ اجنبی سے ہم، دنیا میں ہو نہ پائے شناسا کسی سے ہم۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔